وہ कड़ा जो मेरी मरहूम वालदा ने हाइमा को दिया था और फिर हाइमा ने सलजान को दे दिया था, वो हमारे खैमे में क्यों मौजूद है आयतुलन? सलजान ने किस तरह के झूठ आपको बताए हैं? उसने कहा है कि दूरू की अचानक मौत फितरी नहीं थी, उसको तुमने जहर दिया था। क्या ये सच है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में आयतुलन और गोंजा गुल एक खेमे में दाखिल होती हैं। आयतुलन गोंजा गुल को कहती है, तुम बाहर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करो और किसी को अंदर मत आने देना। इसके बाद आयतुलन एक डब्बे से बिच्छू पकड़कर बाहर निकालती है। दरअसल वो गुमस्तिकिन के कहने पर एक जहर तैयार करना चाहती थी। फिर वो बिच्छू को एक प्लेट में रखती है जिसके चारों तरफ आग लगी हुई थी और दिल में कहती है, तुम इस बिच्छू की तरह बेबस हो कुरकुत, लेकिन मेरे गुस्से की आग तुम्हारे जिस्म को जला देगी। दूसरी तरफ कुरकुत और तुजतेकिन दूरू खातून की कब्र पर जाते हैं और दुआ मांगते हैं। तुजतेकिन कब्र की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी बहू को हमारे खेमे में लाने का वक्त आ गया है वालदा, इंशाल्लाह वो मेरा और इस कबीले का ख्याल रखेगी जैसे आप रखती थीं। फिर कुरकुत तुजतेकिन को कहता है, काश के तुम्हारी वालदा इस खुशी के दिन तुम्हारे साथ होती। दूसरी तरफ आयतुलन एक जहर तैयार करने में मसरूफ थी। बिच्छू के जलने के बाद वो उसे उठाती है और एक चिमटे के जरिए उसे दबाती है, जिससे उसके अंदर से जहर के कतरे निकलते हैं जिन्हें वो एक शीशी में महफूज कर लेती है। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खेमे में गोगचे की शादी की तैयारी चल रही थी। हाइमा खातून उसके हाथ पर मेहंदी लगाती हैं और उसे दुआएं देती हैं। इस दौरान कबीले की कुछ दूसरी खवातीन भी वहाँ मौजूद थीं जो उनकी खुशी मनाने के लिए आई हुई थीं। दूसरी तरफ तुजतेकिन भी एक हजाम से अपनी दाढ़ी ठीक करवाने में मसरूफ था। इतने में अर्तुल वहाँ पहुँचता है और उसे कहता है, ये एक मुकद्दस दिन है मामू के बेटे। तुजतेकिन कहता है, प्यार हमेशा मुकद्दस होता है अर्तुल बे। अर्तुल मुस्कुराता है और कहता है, इन गम के दिनों में तुम्हारी खुशी हमारी खुशी बन गई है। तुजतेकिन उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है, अर्तुल बे आपको पता होना चाहिए कि गुमस्तिकिन मेरे बाप की तरह है और आयतुलन मेरी माँ की तरह। उनके बारे में आपका हर बुरा लफ्ज़ हमारे कबीले को जलाता है, लेकिन इस दफ़ा आप न सिर्फ हमारे कबीले को जला रहे हो बल्कि हाइमा खातून के खेमे को भी जला रहे हो। जब तक गुंदोगदो भाई तकलीफ में हैं तब तक दोनों कबीलों को सुकून नहीं मिल सकता। ये कहकर तुजतेकिन वहाँ से चला जाता है। शाम को तुजतेकिन और गोगचे की शादी शुरू हो जाती है। दोनों खानदानों के लोग एक खेमे में जमा हो जाते हैं और इब्नुल अरबी का दरवेश दुआ मांगता है और बाकी सब लोग भी हाथ उठाकर उसके साथ दुआ मांगते हैं। इसके बाद दरवेश उनका निकाह पढ़वाता है। दोनों 3-3 दफ़ा बोलते हैं कबूल है। निकाह के बाद दोबारा दुआ मांगी जाती है। इस दुआ में दरवेश उनके लिए हमेशा खुश रहने और इत्फाक से रहने की दुआ मांगता है। सब लोग आमीन कहते हैं। आखिर में दरवेश कहता है, आपको शादी मुबारक हो। इसके बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं। तुजतेकिन और गोगचे बारी बारी सब के पास जाते हैं और उनसे गले मिलते हैं। सब लोग उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआएं देते हैं। इसके बाद वो खेमे से बाहर आते हैं। बाहर कबीले के लोग भी जमा थे और वो तुजतेकिन जिंदाबाद और गोगचे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर तुजतेकिन और गोगचे अपने खेमे की तरफ चलने लगते हैं। तुजतेकिन के सिपाही रक्स करके उसकी खुशी में शरीक होते हैं, जबकि आयतुलन और गोंजा गुल इस दौरान वहाँ से निकल जाती हैं और कुरकुत के बिस्तर वाले खेमे में पहुँचती हैं। आयतुलन जहर की शीशी निकालती है और सारा जहर वहाँ मौजूद पानी वाले बर्तन में डाल देती है। फिर वो खाली शीशी गोंजा गुल को देते हुए कहती है, तुम जानती हो कि इसका क्या करना है? गोंजा गुल कहती है, मैं जानती हूँ खाला, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ तुजतेकिन के खास सिपाही मखसूस अंदाज में रक्स करके उन दोनों को खेमे की तरफ भेज रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोंजा गुल छुप कर बानो जीजी के खेमे में जाती है और वो खाली शीशी उसके सामान के नीचे रख देती है। इतने में शादी मुकम्मल हो जाती है और सब लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। कुरकुत भी वापस अपने खेमे में पहुंच जाता है। आयतुलन उसके पास जाकर बैठती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपने बेटे की शादी देखना नसीब हुई। इतने में बानो जीजी की इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होती है और कहती है, मैंने शादी वाला मखसूस शरबत तैयार किया है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं ले आऊँ? कुरकुत कहता है, ले आओ बेटी। बानो जीजी शरबत वाला बर्तन उठाती है और फिर दोनों के लिए शरबत डालती है, जबकि आयतुलन पहले ही इस शरबत में जहर मिला चुकी थी। फिर आयतुलन बानो से कहती है, ठीक है अब तुम बाहर इंतजार करो। बानो बाहर चली जाती है। कुरकुत शरबत पीना शुरू कर देता है और आयतुलन कहती है, हमें ये पीना चाहिए ताकि उन दोनों की जिंदगी शरबत की तरह मीठी हो जाए। फिर आयतुलन भी थोड़ा सा शरबत पीती है और बर्तन रख देती है, जबकि कुरकुत पूरा बर्तन खाली कर देता है। फिर कुरकुत कहता है, वो कड़ा जो मेरी मरहूम वालदा ने हाइमा को दिया था और फिर हाइमा ने सलजान को दे दिया था, वो हमारे खेमे में क्यों मौजूद है आयतुलन? सलजान ने किस तरह के झूठ आपको बताए हैं? उसने कहा है कि दूरू की अचानक मौत फितरी नहीं थी, उसको तुमने जहर दिया था। क्या ये सच है? इसके बाद कुरकुत गुस्से से आयतुलन का गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे जवाब दो। इस दौरान कुरकुत की तबीयत बिगड़ने लगती है
اور وہ آیت اللہ سے پوچھتا ہے تم نے کیا ملایا ہے اس شربت میں؟ آیت اللہ کہتی ہے اس سے زیادہ جو میں نے درو خاتون کو دیا تھا۔ کرکٹ گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے اور وہ آیت اللہ سے کہتا ہے کیوں کیا تم نے ایسا؟ آیت اللہ کہتی ہے میں اپنے بھائی کو مارگریو بنانا چاہتی ہوں کیونکہ تم جیسا بزدل انسان اس قابل نہیں ہے۔ پھر کرکٹ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ بانو جی کو آواز دیتی ہے اور بانو فوراً اندر آ کر کرکٹ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں فوراً حکیم ارتو کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس دوران آیت اللہ خنجر نکال کر اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن بانو فوراً حرکت میں آتی ہے اور اس کا حملہ ناکام کر دیتی ہے۔ آیت اللہ کہتی ہے قاتل تم نے میرے شوہر کو زہر دے دیا ہے۔ بانو کہتی ہے ڈائن پتہ نہیں تم نے کرکٹ بے کے ساتھ کیا ہے لیکن میں ابھی حکیم ارتو کو خبر دینے جا رہی ہوں۔ آیت اللہ کہتی ہے یہاں سے صرف تمہاری لاش جا سکتی ہے۔ پھر آیت اللہ دوبارہ اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ بانو اسے قابو کر کے گرا دیتی ہے۔ پھر آیت اللہ محافظوں کو آواز دیتی ہے اور 2 سپاہی فوراً اندر آ جاتے ہیں۔ آیت اللہ ان سے کہتی ہے یہ قاتل ہے، اس نے ہمیں زہر دے دیا ہے، اس کو مار دو۔ سپاہی بانو جی کے سر میں تلوار کی ہتھی مارتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے۔ پھر وہ دوسرے سپاہی کو کہتا ہے فوراً جاؤ اور حکیم ارتو کو بلا کر لاؤ۔ دوسری طرف تجتیکن اور گوکچے اپنے خیمے میں داخل ہو چکے تھے۔ تجتیکن کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عورت دی۔ گوکچے کہتی ہے میں بھی اللہ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ دوسری طرف حکیم ارتک اور درویش کرکٹ کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم ارتک چیک کرنے کے بعد درویش کو فوراً دوا لانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور باقی لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گمس لیکن پوچھتا ہے کیا ہوا ہے ان کو؟ حکیم ارتک کہتا ہے ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے۔ گمس لیکن کہتا ہے کس نے کیا ہے یہ؟ سپاہی کہتا ہے یہ بانو ججک نے کیا ہے، بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے بانو ججک کا نام لیا تھا۔ گمس لیکن فوراً خنجر نکال کر بانو ججک کی طرف بڑھتا ہے لیکن گندوگدو سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے آپ صبر کریں، پہلے ہمیں حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ گمس لیکن کہتا ہے ابھی ہمیں اور کیا جاننا ہے، کیا ہر چیز واضح نہیں ہے؟ لیکن گندوگدو اسے نہیں چھوڑتا اور ارطغرل کو کہتا ہے بانو کو یہاں سے لے جاؤ۔ پھر ارطغرل اور سنگرتیکن بانو کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں۔ کرکتبے سے حائمہ خاتون پوچھنے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف تجتیکن نماز پڑھنے کے بعد ایک ہار گوکچے کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری مرحوم والدہ کا ورثہ ہے، اللہ کرے کہ تم ساری زندگی یہ پہن کر رکھو۔ وہ اسے ہار پہنانے ہی والا تھا کہ اسی دوران باہر سے اس کا سپاہی آواز دیتا ہے کرکتبے اور آیت اللہ ٹھیک نہیں ہے، حکیم ارتک نے فوراً آپ کو بلایا ہے۔ تجتیکن وہ ہار گوکچے کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف حکیم ارتک زہر ختم کرنے والی دعا کرکتبے کے منہ میں ڈالتا ہے اور درویش وہ دعا آیت اللہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اتنے میں تجتیکن وہاں پہنچتا ہے اور حکیم ارتک سے پوچھتا ہے کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ حکیم کہتا ہے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اتنے میں گوکچے بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر حکیم ارتک سب کو باہر جانے کو کہتا ہے تاکہ دونوں کو سانس لینے میں آسانی ہو سکے۔ سب لوگ اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف بانو بے ہوشی کی حالت میں تھی، ایک سپاہی اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ تجتیکن حائمہ خاتون سے پوچھتا ہے بانو جی کہاں ہے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور ارطغرل بھی اس کے پاس ہے۔ تجتیکن فوراً بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے تاکہ بانو جی کو سزا دے سکے، لیکن ارطغرل اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے پہلے ہم جان لیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، پھر اس کو سزا بھی مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ اتنے میں بانو جی کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ ارطغرل تجتیکن کے ہاتھ سے خنجر چھین لیتا ہے۔ پھر گندوگدو سپاہیوں سے کہتا ہے بانو کو پنجرے والے خیمے میں لے جاؤ، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد سپاہی بانو کو پکڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ باہر ارطغرل کے تینوں ساتھی گھوم پھر رہے تھے۔ بامسی اور ترگت دوان کو چھیڑ رہے تھے کہ ایک دن تم بھی بانو جی کے ساتھ شادی کرو گے۔ اسی دوران دو درگا کے سپاہی بانو جی کو جیل کی طرف لے کر جا رہے تھے اور ان کا سامنا ان تینوں سے ہو جاتا ہے۔ دوان بانو کو ایسے دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بانو اسے کہتی ہے میں بے گناہ ہوں دوان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے یہ ابھی بھی اپنے آپ کو معصوم سمجھتی ہے، اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے سردار اور اس کی بیوی کو زہر دے دیا ہے، لے جاؤ اس کو۔ دوان فوراً اسے چھڑانے کے لیے بڑھنے والا تھا لیکن ترگت اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ بھائی۔ اس کے بعد دوان بھاگ کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہیں اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ گمس لیکن کہتا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل گیا ہے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس نے اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا، ہمیں ہر حال میں یہ جاننا ہوگا۔ وہ دورو خاتون کو اپنی ماں سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی اور ایسے ہی میرے بھائی کو بھی چاہتی تھی، پھر وہ ایسا کیوں کر سکتی ہے؟ یہ میری سوچ سے باہر ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے جیسا کہ والدہ نے کہا ہے ہمیں ضرور یہ جاننا ہوگا کہ اس میں کس کا فائدہ ہے۔ گمس لیکن کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو ارطغرل بے، کیا پتہ کسی اور نے اس کو استعمال کیا ہو۔ پھر گندوگدو کہتا ہے میں بانو جی کے خیمے میں جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ملتا ہے۔ دوسری طرف دوان سلجان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے تم نے کیا کیا سلجان خاتون، کس طرح کا شیطان ہے تمہارے اندر؟ سلجان کہتی ہے دوان بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوان کہتا ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ بانو ججک نے کرکتبے اور آیت الن کو زہر دے دیا ہے، تم نے کیسے اس کا ذہن خراب کیا اور تم کیسے اس کی زندگی برباد کر سکتی ہو؟ سلجان کہتی ہے دوان بھائی مجھے دوبارہ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ دوان کہتا ہے کرکتبے اور آیت الن زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو اور دمرل بانو ججک کے خیمے کی تلاشی لیتے ہیں۔ اس دوران دمرل کو ایک خالی شیشی ملتی ہے اور وہ گندوگدو کو بتاتا ہے۔ گندوگدو اس شیشی کو غور سے دیکھتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔